ہاں جی، یہ الفاظ ہیں، الفاظ کا مفہوم نہیں سمجھ آتا جب تک یہ مثلاً واردات، مشاہدات ایک مقام پر ہے. پناہ کا بنا کہ تیری یاد میں یہ سمجھا رہا کیا کہا؟ تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے. تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے، نہ فراق ہے نہ وصال ہے. مطلب جب آپ اس کی یاد میں گم ہو جائیں، ایک کی یاد میں، شیخ کی یاد میں، تو فنا فی شیخ ہی فنا فی رسول ہے. مطلب کہ فنا میں جب داخل ہو جائے کسی اچھے خیال میں فنا ہونے والا فنا نہیں ہوتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ فنا فی شیخ دراصل فنا فی رسول ہے، اور فنا فی رسول دراصل فنا فی اللہ ہے، اور فنا فی اللہ دراصل بقا فی اللہ ہے. سارا واقعہ ایک ہی ہے کہ محویت میں آ جانا ہی بقا فی اللہ ہے. تیری یاد میں ہوا جب سے گم، آپ ایک خیال میں گم نہیں ہوتے ہو. آپ بڑے میپ بیٹھے ہو گئے، اور جس طرح وہ بلی میپ تھی، تقریر کر رہی تھی، کارونیشن ہو رہی تھی بلی کی، میں نے بتایا تاج پوشی رسم ہو رہی تھی، بڑا جلسہ تھا، بلی اور تھی، وہ تقریر کر رہی ہے اور چوہا پاس سے گزرا، انہیں تاج ایک طرف پھینکا، بھاگی. یہ آپ کی حالت ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں محو ہیں، گم ہیں. اچانک کوئی آرزو آتی ہے، اخبار میں اشتہار آتا ہے کہ نواز بازی، یہ ذرا کام ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ آپ محو نہیں ہوتے. جو محو ہوتا ہے اس نے کہا کہ منم میں وے خیالے ہوں، منم میں وے خیالے ہوں، میں اس کے خیال میں ایسا میں ہوا، نمیدانم خدا رفتم، خدا جانے میں کہاں چلا گیا، شدم غرق کے وصالے ہوں، اس کے وصال میں ایسا غرق ہوا کہ نمیدانم خدا رفتم، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. کیونکہ وہ جب یہ مقام آ جائے یہی بقا ہے. بقا کا معنی فنا اور دنیا کی خواہش سے فنا ہو جانا اور اس کی ذات میں بقا ہو جانا. ویسے بھی ٹھیک ہے، جب ادھر سے آپ فنا ہو جاؤ ادھر سے بقا ہو جاؤ. یہاں سے دماغ رکھانا اور وہاں سے دماغ لگانا. تو جس کو فنا فی اللہ جسے کہتے ہیں، جو اس کی ذات میں میں ہو جاتا کہ وہ قطرہ، اور جو قطرہ پانی کا جو سمندر میں مل گیا، اب اسے قطرہ کہو یا سمندر کہو، بولو کیا کہو؟ وہ جو اس کی ذات میں فنا ہو گیا، اب اسے کیا کہو؟ بس اتنی سی کہانی ہے. یہ کہانی ہے خاص. جو ذرہ ریت کا صحرا میں ڈال دیا گیا، اب اسے کیا کہو؟ صحرا. جو انسان دنیا سے تمنا ہٹا کے اس کی یاد میں محو ہو گیا، استغراق میں آ گیا، اب اسے کیا کہو گے؟ وہ وہی تھا. نام بھی وہی رہتا، کام بھی، لیکن اس کا نام بدل جاتا ہے. اب یہ بات یاد رکھنا، بظاہر یہ وہی آدمی ہے جو کل تھا، لیکن یہ وہ آدمی نہیں ہے جو کل تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا نام بدل گیا، اس کے کام یکسر بدل گئے، اس کے احوال بدل گئے. پہچاننے والوں نے اس کو کوئی اور نام بھی دے دیا. کیا دے دیا؟ اور نام. اب یہ اپنی پہچان کے علاوہ اس کی پہچان کا ذریعہ بن گیا. کیا بن گیا؟ اپنی پہچان سے ایسا گم ہوا کہ اب اس کی پہچان کا ذریعہ بن گیا. جب کوئی شخص اپنی پہچان سے فنا ہو کر اس کی پہچان کا ذریعہ بن جائے تو وہ فنا سے نکل کے بقا میں جاتا ہے. کیا ہوا؟ کون بقا میں داخل ہوتا ہے؟ جو اپنی پہچان سے نکل کر اس کی پہچان کا ذریعہ بن جائے، وہ فنا سے نکل کر بقا میں داخل ہو جاتا ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس یہ ہے بقا. اپنی پہچان کو ترک کر کے اس کی پہچان کا سنگ میل ہو گیا، جس کا وہ ہو گیا، کوئی نہ کوئی طریقہ بن گیا کہ یہ وہ ہیں، بابا جی ہیں، ان کے پاس جاؤ، کہتے یہ ذکر ضرور کریں جو اللہ کا ہوگا، اللہ رام اللہ ہو گیا. اس کا اپنا نام تو کوئی ہوگا، کوئی نام ہوگا بابا کا، کوئی رحمت علی ہوگا، کوئی اور نام ہوگا، کہتے اس کا نام اللہ ہوا ہے. اب یعنی کہ اپنی ذات سے گم ہو کر اس کی یاد کا ذریعہ بن گیا. اسی طرح کوئی درود شریف پڑھانے والے، کوئی ذکر کرانے والے، کوئی محگیت کرانے والے، آپ سے الگ الگ ہوتا ہے نا. ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں جو وثوق سے
اپنی آرزوؤں کو اللہ کے حوالے گھوڑا بنا کے اس چراغاہ میں چھوڑ دو، دیکھا جائے گا، چر کے آ گئے تو آگے نہیں تو کہیں پناہ ہو جائے گا۔ آرزویں اللہ کے حوالے کرو اور آپ آزاد ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ آپ آزاد ہو جاؤ۔ اور آرزوؤں کے پیچھے نہ طاقت کرتے رہنا، آدھی پوری ہوگی آدھی پھر کمزور ہو جائیں گی۔ اللہ کے حوالے کرو، جو پوری کرتا ہے وہ قبول کرو، جو نہیں پوری کرتا ہے اس کو چھوڑ دو۔ ویسے آرزو کو فکر نہ کیا کرو، اس سے کام ہے، بات بھی ٹھیک ہے، اس سے کام ہے، وقت پر اسے زندگی بھیجی ہے، وقت پر اسے موت بھیجنی ہے، وقت پر کھانا نہیں بھیجے گا، بھیجتا ہے، سارے واقعات ہوتے ہیں، آرزو بھی پوری کرے گا۔ چلو آپ تو بیچارے سچے لوگ ہو، دعا کرتے رہتے ہو، بیٹیوں کی شادی، بیٹے کی شادی، ادھر کی شادی ادھر کی شادی، تو جو خدا کو نہیں مانتے ان کی شادی نہیں ہوتی، سارے واقعات ہوتے ہیں۔ اس لیے راز بتا رہا ہوں کہ وہ کام، وہ انجام، وہ حاصل، وہ تمنا جو خدا کو نہ ماننے والے کے ہاں بھی آج خود پوری ہے، اس چیز کو تو دعا کے ذریعے سے مانگو نا۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئے گی، کبھی نہیں آئے گی سمجھ۔ جو چیز کافر کے پاس کفر کی موجودگی میں موجود ہے، تو وہ چیز تمہیں ایمان سے کیوں ملے؟ وہ تو آج خود مل سکتی ہے۔ ایمان سے تو تم وہ چیز مانگو اپنے ایمان کے ذریعے جو کافر کے پاس نہ ہو۔ تم وہ دولت مانگ رہے ہو جو کافر کے پاس بھی ہے، اور مانگتے خدا سے ہو جو اس نے ویسے خدا کے بغیر کر لیا۔ نہیں بات سمجھ جائے گی؟ کافر کے پاس ہسپتال ہیں، تمہارے پاس بھی ہونے چاہیے۔ اس کے پاس اسکول ہیں، تمہارے پاس بھی ہونے چاہیے۔ اس کے پاس مال ہے، تمہارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ نااہل قومی سطح پر نااہل ہو اور اپنی نااہلیت کو دعا سے دور کرنا چاہتے ہو، کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے خدا کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، یا رب العالمین تو راضی رہ، تو اپنا فضل ہم پر فرما، اور فضل اب ہمارے پاس وہ ہو گیا جو کافروں کے پاس عذاب کی شکل میں ہے۔ یہ دقت ہوئی پڑی ہے، نہیں بات سمجھائی؟ جو بات کافروں پر ہے، میرے کافروں کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس ایٹم ہے، ایٹم بم ہے، یہی ہے نا۔ ہم اگر دعا کو یا رب العالمین ایٹم بم دے تو ہمارا ایٹم بم نماز سے نکلے گا، فارمولہ تو ادھر بنا پڑا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نماز سے سکون مانگو، نماز سے آخرت کا سفر خیریت کا مانگو، نماز سے اللہ کا فضل مانگو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، زندگی میں عافیت مانگو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹے لوگوں سے ادب مانگو۔ نماز سے وہ بات مانگو جو کافر کو نہیں مل سکتی۔ آپ کے پاس میں جو چیز کافر کے پاس نہیں ہے وہ آپ کے ایمان سے مانگو، جو کافر کو مل بھی نہیں سکتی۔ جنت مانگو، آسانی مانگو، اللہ کا تعلق مانگو، اور اللہ کے حبیب کی محبت کی مانگو، سارے بات کرو۔ اور یہ چیز جو یہ دنیا مانگ رہے ہو یہ تو کافر کے پاس ہے، اور تم اس کے لیے دعا کر رہے ہو یا رب العالمین ہمیں بھی ایسی چیز عطا فرما دے جو آپ نے نہ ماننے والوں کو دی ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ جہاں سے آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہاں سے غلط ہوگی بات کہ نہ ماننے والوں کو جو کچھ دیا وہ تم لے سکتے ہو زبانی طور پر، ماننے والوں کے ساتھ جو کچھ اللہ نے کیا وہ تم مانگو۔ سکون ہے، عطا ہے، مہربانی ہے، اور رضا رہنا ہے، راضی رہنا ہے۔ یا رب العالمین مجھے راضی کر دے، مجھ پر راضی ہو جا، ہمارا بن ہمیں اپنا بنا لے، بھروسہ غیر کا ہم سے اٹھا لے۔ یہ بات مانگنی تھی نا کہ بھروسہ غیر کا ہم سے اٹھا لے، ہمارا بن ہمیں اپنا بنا لے۔ تو یہ ساری دعا تھی، اور اس دعا کے لیے آپ اور بھی کچھ چیز مانگتے رہتے ہو، کبھی ملتی ہے کبھی۔ شکر کرو اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم مانگتے رہے ہو، ورنہ گمراہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ یقین نہ ہو کہ یہ گمراہ ہو جائیں گے تو ہم ان کے چھتیں سونے کی بناتے ہیں اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی بناتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوا تو یہ گمراہ ہو جائے گا۔ کہ آپ کو گمراہی سے بچاتا جائے تو آپ گھبراتے جا رہے ہیں۔ بہرحال آپ کی کمزوریاں دور ہوں، آپ بندے سے دور ہوں۔ یا رب العالمین جو آج رکاوٹ بنی ہوئی ہے یہ حاصل ٹھیک ہو جائے۔ سفر تو ٹھیک ہونا چاہیے نا، بات پھیلاؤ نہ ہو لیکن سفر تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو تدبیر عطا کرے، محنت عطا کرے۔ جو کام محنت کے ہیں وہ محنت سے کرو، جو شوق کے ہیں وہ شوق سے کرو، اور جو اس کے فضل کی بات ہے اس کے فضل سے مانگو۔ راضی رہنا شروع کرو، وہ راضی ہو جائے گا،
بس راضی ہو تو پوچھ لے کہ کیا چاہیے تو پھر لے لینا کوئی چیز. آپ اپنے دل پہ بس راضی رہو. آپ تو اللہ سے ناراض سے رہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ مہربانی کیا کہ غریب رکھا وہ شکر کرو. کہ کیا کرنا ہے مطلب ہم گمراہ ہو گئے. راضگی کو بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ کہتے ہیں اتنے غنی ہونا چاہیے کہ بالکل بنا مایوس ہو جائے. دعا کرو اللہ تعالیٰ کمزوریاں دور کر دے, زندگی کی یہ بندشیں یہ آسان ہو جائے. کم از کم یہ چیز ہو جائے کہ زندگی آسان ہو جائے, زندگی سکون والی ہو جائے, اور خواہشات کا پھیلاؤ نہ ہو لیکن خواہشات رکاوٹ نہ بن جائے, سفر میں رکاوٹ نہ آئے. چل یہ ہونی چاہیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مہربانی فرما. اور آپ بات کرو, آپ بولو, کچھ تو بولو. آپ بولو. ہاں جی. ہاں 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 ہاں. آگے جو آپ نے پڑھا جس سے آپ آج کی محفل میں جو پہلی آپ نے آج پڑھی کیا ہے؟ یا الذین آمنوا, ہاں کیا؟ اچھا سنو بات. اے ایمان والو, خرچ کرو اس میں سے جو میں نے تمہیں رزق دیا. ایسا دو کہ وہ وقت آ جائے جب بے نہیں ہوگی, پیسے کی تجارت نہیں ہوگی. مطلب یہ کہ تم تو پھر جمع میں لگ جاتے ہو, اس کے بعد آپ خرچ نہیں کرتے ہو. اللہ رزق تو دیتا ہے, تو پھر جو اس نے دیا اس میں سے خرچ کا حساب لے رہا ہے کہ میری راہ میں کتنا خرچ کیا. تم تو اس کی راہ میں آمدنی شروع کر دی, تم نے کاروبار لگا دیا. اس سے دادا صاحب کا تو دکان لگی ہوئی ہے پارٹی دروازے, دادا کا عرص ہے, تیرا عرص کے ساتھ زیادہ لگا ہے دکاندار کا. میلہ ہے نا, اس نے میلہ بنا لیا. مطلب اللہ کی راہ میں جانے والا پہلے تو یہ دیکھے کہ رزق کو اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. انفقوا مما تحبون ایک اور جگہ پر ہے, کہ وہ تنفقوا مما تحبون, ہرگز پلا نہیں پاؤ گے جب تک خرچ نہ کرے وہ چیز جو تم پسند کر رہے ہو. جو میں نے دیا وہ میری راہ میں خرچ کر. بس یہ ہے خرچ بڑھانے کا طریقہ. آمن جس سے بدلے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے, اس کی راہ میں خرچ کر, دکھاوے کے بغیر. ورنہ وہ وقت آنے والا ہے جب بے نہیں ہوگی, جب تجارت نہیں ہوگی, جب تمہارا پیسہ تمہارے مصرف میں نہیں آئے گا. اس وقت جو ہے اگر وہ دین مکمل ہوتا تو پھر ایک اور تکمیل کرنے والے دین کی ضرورت نہ ہوتی. عیسیٰ علیہ السلام کا دین اگر اپنی جگہ پہ مکمل ہوتے ہیں, ہر چند کے اپنے دور میں مکمل تھا, لیکن اس کے بعد مکمل کرنے کا الجوم اکملت لکم دینکم, جس ذات پر یہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا, اس ذات کی موجودگی میں کسی پرانے فارمولے کو استعمال کرنے کی خواہش حافظ صاحب کی گستاخیوں میں شامل ہونے کا امکان ہے. حافظ صاحب خیال رکھا کرے اس بات کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور یہ بات کافی ہے آپ کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کافی ہے آپ کے لیے, آپ کے ارشادات کافی ہیں. ہر چند کے اس سے پہلے امتوں نے بڑے فارمولے ایجاد کیے. ایک وقت تھا کہ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کی اولاد کے پاس شادی کے فارمولے اور تھے. جب فارمولہ بن گیا آخری تو پھر آپ نے اس فارمولے کے اوپر چلنا ہے. جب آخری حضور پاک کے ارشاد کی سند کی مہر لگ گئی اس کے بعد پھر کسی اور سند کی ضرورت نہیں ہے. اس کو سند الواصلین ہوگی بات کی, یہ آخری مہر ہے. کیا 5 اس کے بعد پہلے 10 ہوتی تھی اور 15 نمازیں ہوتی تھی, 30 بھی ہو سکتی ہیں. چرچ میں ایک دن جانا ہے اس کے اندر لکھا ہوا, تو کیا چرچ میں جانا ایک دن لکھا ہوا؟ یہاں تو روز 5 وقت کی نماز کا کام ہے. اس لیے ہمارے پاس تسلیم کے لیے, اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے علاوہ اور کوئی ارشاد نہیں ہے. آپ آتے رہے ہیں تو جو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے یہ حکم ہے, آپ کرتے جاؤ, کماؤ بھی, خرچ بھی کرو, جو حکم ملا. اور وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح تھا, لیکن آپ کے لیے تقلید کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے کس کو ماننا ہے؟ آپ اپنے دین پر چلنا ہے. اپنے بات سمجھا رہی ہے کس پر چلنا ہے؟ ورنہ آدم علیہ السلام کی بات کو آپ تقلید شروع کر دو. ایک پیغمبر نے فرمایا ہوا, ایک اور پیغمبر نے فرمایا, یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہو گیا, ایک اور کے ساتھ واقعہ ہو گیا. تقلید کے لیے نہیں ہے. تقلید کہاں پر ہے؟
آخری اب ہاں بھائی یہ بات یاد رکھ لینا کہ یہ مقام کیا ہے، حج کا مقام کیا ہے، روزے کا مقام کیا ہے، روزہ کیسے رکھتے ہیں جیسے حضور پاک نے ارشاد فرمایا، نماز کیسے پڑھتے ہیں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، پیسے کیسے کماتے ہیں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، خرچ کیسے کرتے ہیں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا۔ اگر بات سمجھائی اب آپ دوسری پڑھو، اب آپ دعا کرو کہ آپ لوگوں پر آسانیاں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ملک کے حوالے سے محفوظ کرے، آپ کو اپنی زندگی کے حوالے سے کامیابی عطا فرمائے، اور آپ کے اندر یا رب العالمین کو عطا فرما ارادوں کی کامیابی عطا فرما، اور کامیاب سفر کا ارادہ عطا فرما۔ کامیاب سفر وہی ہے جو اللہ کی رضا ہو، یا رب العالمین رحم فرما۔ بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا پیغام ملے، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب سکھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور